نواز شریف کو از خود نوٹس پر سزا کے خلاف اپیل کا حق مل گیا۔ یوسف رضا گیلانی، جہانگیر ترین سمیت از نوٹس کیسز کے فیصلوں کے دیگر متاثرین بھی اپیل کر سکیں گے۔ قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں محسن داوڑ کی ترمیم منظور کر لی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ از خود نوٹس پر سزا کے خلاف اپیل کا قانون ایک بار کے لیے ہے، پینڈورا باکس نہیں کھلے گا۔ Move that the bill to provide for certain practices and procedures of Supreme Court, the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023. To the House. All those in favor of it may say aye. از خود نوٹس لیا جائے یا نہیں، فیصلہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین 3 ججز پر مشتمل کمیٹی کرے گی۔ عدالتی اصلاح سے متعلق بل قومی اسمبلی سے منظور۔ از خود نوٹس کے فیصلے پر 30 دن کے اندر اپیل دار کرنے کا حق ہوگا۔ اپیل دار ہونے کے 14 روز کے اندر سماعت ہوگی۔ از خود نوٹس کی سماعت بھی 3 رکنی بینچ کرے گا۔ آئینی اور قانونی معاملات پر بینچ کم سے کم 5 ججز پر مشتمل ہوگا۔ سپریم کورٹ کا رولز بنائے جانے تک از خود نوٹس کے تمام کیسز ملتوی کرنے کا حکم۔ حافظ قرآن کو 20 اضافی نمبر دینے کے از خود نوٹس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ کا فیصلہ 2-1 کے تناسب سے جاری کیا گیا۔ کہا گیا کہ چیف جسٹس کو خصوصی بینچ بنانے کا اختیار نہیں، سپریم کورٹ چیف جسٹس اور تمام ججز پر مشتمل ہوتی ہے۔ وزارت داخلہ اور دفاع سے کم وقت میں انتخابات کا پوچھ کے بتائیں۔ الیکشن التوا کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر چیف جسٹس کے اٹارنی جنرل کی ہدایت۔ کہا سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے کسی نے یقین دہانی نہیں کرائی۔ پی ٹی آئی وکیل علی ظفر بولے ہم یقین دہانی کرانے کے لیے تیار ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا حکومت کی جانب سے بھی کوئی سینئر عہدیدار یقین دہانی کرائے تو مناسب ہوگا۔ اپنے فیصلے پر قائم ہوں کہ 4 ججز نے 1 مارچ کو از خود نوٹس مسترد کر دیا تھا، وہی 4 ججز کا فیصلہ آرڈر آف دی کورٹ ہوتا ہے۔ عدالتی ریکارڈ منگوا لیں۔ الیکشن التوا کیس میں جسٹس جمال خان مندوخیل نے گزشتہ روز کے ریمارکس کی وضاحت کر دی۔ یہ بھی پوچھا کہ پنجاب اور کے پی میں الیکشن کا فیصلہ ہوا ہی نہیں تو الیکشن کمیشن نے شیڈیول کیسے دے دیا؟ 6 سال تک گدھے پر لکیریں کھینچ کر اسے زیبرا بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن سہولت کاروں کے جاتے ہی لکیریں مٹ گئیں۔ سینئر نائب صدر نون لیگ مریم نواز کا کھڈیا میں دھواں دھار خطاب۔ کہا سہولت کار بھی اس گدھے کو لانے پر کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، جو بھی اس کی سہولت کاری کرے گا یہ اسے رسوا کرے گا۔ الیکشن ہوگا لیکن پہلے سلیکشن کا فیصلہ ہوگا۔ 4-2 کا فیصلہ کس نے تبدیل کیا؟ تحریک عدم اعتماد کے جواب میں صدر اور اسپیکر نے آئین توڑا۔ آئین ٹوٹا ہے تو وزیر اعظم کیس کریں، قانون توڑنے پر ایکشن لیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی قومی اسمبلی میں گھن گرج۔ کہا کہ اس وقت کے ادارے عمران کو لانے کے جرم میں شامل تھے۔ پاشا، ظہیر اور فیض گئے لیکن عمران باقی ہے۔ حالیہ بحرانوں کا ذمہ دار یہی سلیکٹڈ ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ واقعی نیوٹرل ہے تو اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ ملکی سیاسی صورتحال کا حل بات چیت میں ہے۔ اس دلدل سے نکلنے کے لیے سب کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو۔ انہوں نے کہا ملک میں صرف سیاستدان نہیں اور بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے ہم سپریم کورٹ سے انصاف چاہتے ہیں۔ بابا رحمتیں بعد میں بابا زحمتیں ثابت ہوئے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی منظوری پر مبارکباد پیش۔ خالد مقبول صدیقی نے وزیراعظم کو مردم شماری پر تحفظات اور کراچی کے مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم کی وفد کو تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ یہ ججز میں پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ نون لیگ اپنی پرانی حکمت عملی پر عمل کر رہی ہے۔ فواد چودھری کی گفتگو۔ علی زیدی کہتے ہیں حکومت عدالتوں پر حملہ آور ہے۔ الیکشن کمیشن کو قانون سے بالا تر بنایا جا رہا ہے۔ شیخ رشید نے کہا ہے نون لیگ نے ہمیشہ عدلیہ سے محاذ آرائی کی۔
معاون خصوصی عرفان قادر مستعفی ہو گئے. وزیر اعظم نے استعفیٰ منظور کر لیا. اس سے پہلے عرفان قادر سپریم کورٹ گئے تھے. انہوں نے کہا کہ وہ انتخابات التوا کیس میں الیکشن کمیشن کی نمائندگی کر رہے ہوں. عدالت نے انہیں روکتے ہوئے کہا کہ پہلے والے وکیل کو دلائل دینے دیں. عرفان قادر یہ کہتے ہوئے عدالت سے چلے گئے، مجھے نہیں سننا چاہتے تو آپ کی مرضی. جج دھمکی کیس میں عمران خان کو جھٹکا. سیشن کورٹ اسلام آباد نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری وارنٹ جاری کر دیے. 18 اپریل کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا. سول جج ملک امان نے آج حاضری سے استثناء کی درخواست بھی خارج کر دی. لاہور ہائی کورٹ سے شہباز گل کو ریلیف مل گیا. 4 ہفتے کے لیے امریکہ جانے کی اجازت دے دی. عدالت نے کہا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا کوئی جواز نہیں. پی ٹی آئی رہنما کے خلاف کراچی میں درج ایک مقدمہ منسوخ کر دیا گیا. پولیس نے سندھ ہائی کورٹ میں رپورٹ پیش کر دی. موقف اپنایا، کیس نہیں بنتا اس لیے ایف آئی آر کینسل کر دی. پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری. یورپی کمیشن نے وطن کا نام ہائی رسک ملکوں کی فہرست سے نکال دیا. اس سے پہلے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے گرے لسٹ سے نام نکالا تھا. اسی تناظر میں اقدام کیا گیا. یورپی کمیشن کی طرف سے یہ قدم منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات کا اعتراف ہے. پاکستان نے تمام 34 نکات پر عمل کر کے ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا. سی پیک پر تیزی سے پیش رفت جاری ہے. شعبہ توانائی میں تعاون سے پاکستان کو بہت مدد ملے گی. چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤن کی پریس بریفنگ. تھر سے متعلق انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کے بیان کی تعریف کی. انہوں نے کہا تھا یہ منصوبہ ریت کے ٹیلوں کو توانائی کے ذریعے میں تبدیل کر دے گا. ملک بھر کو بجلی ملے گی اور معیشت ترقی کرے گی. شہدائے پاکستان ہمارا فخر. پاک فوج کے فرض شناس و بہادر افسر کیپٹن حافظ کا شان، رتبہ اور شان بڑھا گئے. گزشتہ سال کنٹرول لائن پر جامع شہادت نوش کیا. والدہ کہتی ہیں اللہ نے میرے بیٹے کو شہادت کے لیے منتخب کیا. یہ میرے لیے فخر کی بات اور شکر کا مقام ہے. والد نے بتایا اسے شہادت کی تمنا تھی. اکثر کہتا تھا قومی پرچم میں لپٹ کر گھر آئے گا. میرٹ کے بغیر ترقی پانے والوں کو پرانے عہدوں پر واپس کر دیا گیا. خیبر پختونخوا کے درجنوں پولیس افسر دوبارہ جونیئر بن گئے. 8 ایس پی اور 18 ڈی ایس پیز واپس تھانے دار ہو گئے. متعدد ایس پی اور ڈی ایس پی سب انسپیکٹر اور اے ایس آئی کی نشست سنبھالیں گے. خاتون ڈی ایس پی ٹریفک حوالدار بن گئیں. کئی افسران نے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کر لیا. کراچی کے علاقے گولی مار میں پولیس کی فائرنگ سے طالب علم زخمی. 16 سال کا ایان اسپتال منتقل. ڈی آئی جی ویسٹ نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی. اویس نے بتایا ایان نے اپنی بائک واپس موڑی تو اہلکاروں نے فائرنگ کر دی. ایان گرا تو اس کی ویڈیو بناتے رہے. پشاور میں مفت آٹا نہ ملنے پر احتجاج. خواتین اور بزرگ افراد شامل. سڑک بلاک کر دی. کہتے ہیں کہ ایک تھیلے کے لیے روزانہ ذلیل کیا جاتا ہے. صرف من پسند افراد کو آٹا دیا جا رہا ہے. ملتان میں مدنی چوک پر مفت آٹے کے لیے بدنظمی. دھکم پیل میں متعدد افراد زخمی ہو گئے. امریکہ میں ججوں کو سفر، کھانے اور تحائف کی تفصیل دینا ہوگی. سپریم کورٹ وفاقی ججوں کے لیے نئے ضابطوں کا اطلاق ہو گیا. ججز کو پرائیویٹ جیٹ کے ذریعے سفر کی اطلاع بھی فراہم کرنا ہوگی. مخصوص کیسز میں ججز کو مقدمات سے علیحدہ ہونے کا کہا جا سکے گا. اور ملک میں بارشوں کا نیا سلسلہ. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں مزید بارشوں کا امکان. دیر سوات، کوہستان، نوشہرہ، مردان، چارسدہ میں طغیانی. پشاور سے اربن میں فلڈنگ کا خدشہ. آج اور کل کراچی سمیت سندھ بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان.